بالیوم الآخر وما هم بمؤمنین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزان دوستوں، حضور کو ناچیز بندہ علامہ عالم صاحب کرمانی بستی یاسر آباد چاکمال تحصیل نرسی ضلع بہاری صوبہ پنجاب پاکستان عرض کرتا ہے کہ آپ میری تفسیر کرمانی کو پڑھیں۔ لفظ بے لفظ میں نے معنی کیا ہے، تفسیر کی ہے، حدیث پاک تاریخ اس میں بھی ہے۔ اور میرے چینل کرمانی ٹی وی اور دوسرا کرمانی ٹی وی 1 اور کرمانی ٹی وی 3 کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، تاکہ قرآن مجید فرقان حمید کے مسائل آپ تک پہنچے، آگے پہنچے، دوسروں مسلمانوں تک پہنچے، دوسروں انسانوں تک پہنچے، تاکہ وہ اس پر عمل کریں اور مسلمان ہو جائے، اور آپ جو ہے ان کو پڑھیں، سنیں اور ثواب ملے، مجھے بھی ملے اور آپ کو بھی ملے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس چینل کو، ان چینلوں کو سبسکرائب کریں گے۔ اب میں آپ کو تفسیر عرض کرتا ہوں جو آیات مبارکہ میں نے سورۃ بقرہ کی 8 پڑھی ہے، اپنی تفسیر جلد اول صفحہ نمبر 74 اور 75 تفسیر کرمانی کا ہے، جلد اول کا۔ تو میں اب اس آیات مبارکہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ کی تفسیر عرض کروں گا۔ ترجمہ ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ مومنین نہیں ہیں۔ اب میں لفظ بے لفظ معنی عرض کرتا ہوں۔ وَمِنَ النَّاسِ وا کا معنی اور ہے، وَمِنَ النَّاسِ من کا معنی سے الناس لوگ کہتے ہیں انسانوں کو، اور من جو ہے یقول وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر، وآمنا اور بالیوم روز دن، اور اس کے بعد اللہ ہے اور اللہ ہوا آخرت قیامت کو کہتے ہیں، بالیوم الآخر یوم دن کو کہتے ہیں، اور آخرت جو ہے قیامت کو، روز محشر کو کہتے ہیں، اور وآمنا اور مامنا نہیں ہے ہم میں نہ وہ مومنین ایمان لانے والے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 لوگوں کا بیان فرمایا ہے، پہلے مومنین متقین کا، اس کے بعد کفار کا۔ اب اس آیات مبارکہ میں منافقین کا ذکر ہو رہا ہے، جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں مگر یہ دل سے نہیں مانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان منافقین کی سزا فرماتا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، 5 سورۃ نساء آیات نمبر 145۔ اور منافقین جہنم کے سب سے نیچے حصے میں ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رب العزت نے فرمایا، رب العزت نے شروع کی 4 آیات مبارکہ میں مومنین متقین کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں پھر اس کے بعد 2 آیات میں کفار کا ذکر فرمایا، پھر اس کے بعد 13 آیات مبارکہ میں منافقین کا ذکر کیا ہے، اور فرمایا کہ یہ منافق جرم میں عظیم ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں انسان اس کی وجہ سے ہے، اس سے عہد لیا گیا لیکن اس پر نسیان آ گیا، یعنی بھول گیا۔ انسان ظاہر ہونے کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ انسا من جانب طور نارا، پارہ 20 سورۃ قصص آیات نمبر 29۔ طور کی جانب سے آگ سی دکھائی دی، انس دیکھنے کے معنی دے رہا ہے، جن کو پوشیدہ ہونے کی وجہ سے جو ہے جن کہتے ہیں کیونکہ وہ دکھائی نہیں دیتا۔ جن جو ہے انسان تو دکھائی دیتا ہے لیکن جن جو ہے وہ پوشیدہ ہے، دکھائی نہیں دیتا۔ اب میں وَمِنَ النَّاسِ ناس کا میں ناس کرتا ہوں۔ ناس یہ انسان کی جمع ہے، اور ناس اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نسی سے ماخوذ ہے، بننا ہے، مشتق ہے، جس کا مطلب ہے بھولنا۔ نسیان یہ بھی اپنے عہد میثاق کو بھول گیا، اس لیے اس کو ناس کہتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، اس آیات مبارکہ میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں رب کی نعمتوں کو بھول جاتا ہے اور مصیبتوں کو یاد رکھتا ہے۔ الانسان لربہ کا معنی ہے نعمتوں کو بھلا دینے والا اور مصائب کو جو ہے بہت زیادہ کرنے والا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ پھر انس کے ماخوذ ہے، پھر اس کا معنی یہ ہوگا دیکھنا اور ظاہر ہونا۔ الاسم کا معنی ناصرہ سے متفق مشتق ہے، انسان بھی دیکھنے میں زمین پر ظاہری دکھائی دیتا ہے، اس لیے اس کو ناس اور انسان کہتے ہیں۔ اس کا تیسرا معنی یہ بھی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ انسان سے ماخوذ و مشتق ہو، بنا ہو۔ اس کا مطلب ہے محبت، انسان بھی انسان سے بہت زیادہ محبت
उर्स करता है। इसलिए इंसान को इंसान कहते हैं। ये खाजन में अज़ीज़ मोहतरम मौजूद है, इसकी तफसीर जो मैंने याद किया। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि ये आयात मुनाफिकीन अहल किताब के मुतल्लिक़ है। इनमें अब्दुल्ला बिन उब्बी और इसी तरह जो है कैस वगैरह जो है ये शामिल है। जब ये मुसलमान से मिलते हैं तो कहते हैं हम मुसलमान हैं, अपनी किताबों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात और सिफात पढ़ते हैं या पढ़े हैं। जब ये अपनों से खलवत में बैठते हैं, अकेले बैठे हैं, तनाव बैठते हैं, मिलते जुलते कहते हैं कि हम तुम्हारे जो है हम जो है उन लोगों को कहते हैं साथ वालों को तुम्हारे मजहब पर और तुम्हारे साथ है। ये फखरुद्दीन राज़ी ने कबीर में भी लिखा है और बुग़वी तफसीर तनज़ीर में भी है। हमें ममिन्ना से अब मैं आपको मन की जो है मैयकुलू का मन जो है इसके मुताबिक तफसीलात कर रहा हूँ। मन जो है ये वाहिद है, तस्निया और जमा का माना देता है। वमिनहुम मन यस्ताउल सूरत इनाम में है कि और इनमें से जो तेरी जानिब लगाता है। वमिनहुम मन यस्ततिऊना इलैका सूरत यूनुस आयत 45। और इनमें से वो जो तेरी तरफ कान लगाते हैं। इस आयत में मन जमा में इस्तेमाल हुआ है। इसकी वजह से ये लफ्ज़न वाहिद है मगर मानी में जमा है, तो वाहिद के वक़्त वाहिद के माना इतबार किया जाएगा और जमा के वक़्त जमा के माना का इतबार किया जाएगा। तो इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने दोनों अमूर फरमाया है। यकूल का माना मैं आप कर दो, मन का तो तफसीर मैंने कर दिया, यकूल की जो है तफसीर अर्ज करता हूँ। अमन्ना जमा है। मुनाफिकीन मुशकिन अक्सर अल्लाह ताला से जहल और यौम बैस और आखिरत के मुनकिर हैं और मुनकिर थे। जो मुनाफिकीन अहले किताब हैं वो यहूद हैं। रब्बुल इज़्ज़त ने इनके लिए दो तकज़ीब किए, इसलिए तकज़ीब के कहते हैं कि हम जो हैं अज़ीज़ इब्नुल्लाह यानी अज़ीज़ अल्लाह ताला का बेटा, ये ईसाई कहते हैं, अब भी कहते हैं। बरतानिया के लोग अफगान यानी ये तमाम लोग हैं, मैंने टीवी में देखा है। ये जो है अज़ीज़ मोहतरम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा कहते हैं। इसी तरह उनकी किताब जो है ये मेरे पास है, उनमें भी मैंने पढ़ा है। इसलिए इनका आखिर पर ईमान नहीं है, यानी ईसाइयों का यहूदियों का। इनमें और भी बहुत सी खराबियाँ थी, ये भी कि यही थी, बहुत और भी है। वमाहुम बिमुमिनीन की तफसीर अर्ज करता हूँ। इसका माना है और वो ईमान वाले नहीं हैं। लैसा का नायब अय्युन वजह से इसके बाद जो है ज़ैद आई है जो या है। अब इसका मतलब ये होगा वो तस्दीक करने वाले नहीं हैं और मानने वाले नहीं, ईमान लाने वाले नहीं है, मोमिनीन नहीं है। और जो कुछ ज़ाहिरी बातें तुमको कहते हैं इनकी बातनी बातें इनके मुतज़ाद है, ये मुनाफिक है। सवाल हो सकता है वह मोमिनीन और अमन्ना बिल्लाह है मुताबत कैसे होगी, क्योंकि पहले फ़ेल की तारीफ का जिक्र है और फ़ैल का जिक्र नहीं है, और दूसरे फ़ैल की तारीफ का जिक्र है और फ़ेल का जिक्र नहीं है। इसका जवाब ये है कि किसी शख्स ने कहा फलां नाज़िर, इसी तरह फलां मसला में मुनाज़रा किया। अब अगर तुम कहो उस आलम ने इस मकाम पर मुनाज़रा नहीं किया तो अब इसकी ये तकदीब है। दूसरी बात यह कि अगर तुम कहो कि वह मुनाज़रा कर ही नहीं सकता तो इस आलम की तकदीब में बहुत मुबालगा है, यानी इसका ताल्लुक इस जिन से ही नहीं है। लिहाजा इसका ताल्लुक जो है इसके मुतालिक में ऐसा वहम ख्याल किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। इस मकाम पर भी यही बात है जब उन लोगों ने कहा कि हम अल्लाह ताला पर इन लाए हुए, अब अगर अल्लाह ताला फरमाया अमनू और ईमान नहीं लाए तो उनकी तकदीब थी, लेकिन जब फरमाया वमा हुम बिमुमिनीन तो उनकी तकदीब में खूब मुबारक हुआ। अज़ीज़ मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, वमा हुम बिखारिजीन मिनहा, वो निकले इरादा करेंगे नार से जहन्नम से और वो उससे निकल नहीं सकेंगे। तो ये वमा यखरजून मिनहा ज़्यादा बुलंद है आखिर से ये बात, जिसके हद नहीं है, जिसकी हद नहीं है और वो अबदी दायमी है। ये भी हो सकता है कि इससे मुराद क़यामत का कि महदूद वक़्त का जिक्र हो, यहाँ तक कि अहले बहश्त में और अहले जहन्नम में दाखिल हो जाएंगे, क्योंकि ये औकात महदूद का आखिरी यौम होगा, दिन होगा। इसके बाद वक्त की कोई हद नहीं आए। इमाम इब्न इसहाक़, इब्न जरीर, इब्न अबी हातिम ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत किया है। वो फरमाते हैं इसके मुतल्लिक़ कि वो फरमाते हैं हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, वो अज़ीज़ान मोहतरम इसके मुतल्लिक़ फरमाते हैं, रवायत करते हैं मरवी है कि इससे मुराद
اوس خزرج کے منافقین ہیں. اصل مسلم اوس خزرج مدینہ پاک کے ساتھ دو قبیلے رہتے تھے، عیسائی اور یہودی کے. یہ منافقین کے بارے میں یہ آیات مبارکہ، اس کے بعد میں انشاءاللہ ان کی تشریحات کروں گا. اور وہ لوگ ہیں جو ان کے پیروکار تھے. یہ امام طبری نے لکھا ہے تفسیر طبری میں، عربی کیا بھی تھا کہ اس کا ترجمہ نہیں ہوا. امام ابن اسحاق اور ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ سورۃ بقرہ کی پہلی 100 آیات مبارکہ یہود کے علماء اوس اور خزرج کے منافقین کے بارے میں ہیں. آپ نے ان کے نام نسب بھی فرمایا ہے. حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایسی مخالفت کرتے ہو، صبح ایک حالت پر ہو اور شام کو دوسری حالت پر ہو. یحییٰ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حذیفہ سے پوچھا کہ جب کہ میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، نفاق کیا ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ منافق زبان سے باتیں کرے اور ان کے مطابق عمل نہ کرے، وہ منافق ہے. حضرت حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خوش بود کر مہک کو تجربہ عام بیویاں تاسیاؤ روح شود کو خش باشد. اچھا ہے اگر پرکھنے اور امتحان کے لیے کسوٹی کسوٹی اور درمیان میں ہوتی راہ کے جس کسی کے اندر کھوٹ ہو اور وہ سیاہ رو ہو جائے، منافق کافر مشرک نالو بھیڑا. میں نے شعر اپنی سیکی میں لکھا ہے، میرا شعر ہے، پر سنیں آپ اس کو. منافق کافر مشرک نالو بھیڑا، ٹیڑھا کنڈ پچھو تیر چلاوے، کرمانی اے شکل نظر نہ آوے، میسا بن کے کھنڈ تیر چلاوے. اس سونے کولوں ایویں چنگا جیڑا کن چیر لہو بگاوے، کرمانی منافق دی یاری کولوں ایویں چنگا جیڑا وچ ہا پجاوے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تخلیق کے وقت مخلوق کو 4 اقسام میں پیدا فرمایا. آپ اس مسئلے کو غور سے سننا ہے. پہلی مخلوق فرشتے، دوسری جنات، تیسری انسان، چوتھا شیاطین. 4 اقسام ہیں. پھر آپ ان کو سن لیں، فرشتے، جنات، انسان اور شیاطین. پھر ان کو 10 حصوں میں تقسیم کیا، جن میں جنات اور شیاطین کے 9 حصے اور انسانوں کا 1 حصہ رکھا. پھر انسانوں کو 125 حصوں میں تقسیم کیا، ان میں سے 100 اقسام یاجوج، ماجوج، ساتوج اور مالوک وغیرہ کی ہیں. یہ تمام کافر اور دوست کی ہیں، اور بقیہ 25 اصناف میں ہیں. 12 جو کہ روم، خزر، سکلاب اور اس طرح کے دوسرے قبیلے، اور 6 مشرق میں، اور ان جیسے 6 مغرب میں ہیں. زبط، جیش، جش، رنج، ترک، خاقان. میں آپ کو خاقان کے بارے میں کروں، جو ترک کے ذمہ دار امیر رؤوسا حاکم تھے، ان کو خاقان کہتے ہیں. مصر کے فرعون اور ہند کے راجا، اسی طرح جو ہے ان کے لقب ہیں. اور غز، تغل، خلد، یماق اور جبو وغیرہ سب کے سب دوستی ہیں. اور ما سوا ان لوگوں کے جنہوں نے اسلام قبول کیا، 125 میں سے صرف 1 صنف مسلمانوں کو دوزخ سے نجات حاصل کی ہوئی ہے. بس ہر مسلمان مومن پر واجب ہے کہ وہ اس نعمت اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمت کی حمد و ثنا اور شکر ادا کرتا رہے. اور واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تمام مخلوق سے چن کر مومنین سے بنایا ہے. پھر مسلمانوں کی اس ایک صنف کو 73 مزید اقسام میں منقسم کر دیا. ان میں سے 72 تو اپنی خواہشات میں مبتلا کر دیے، گمراہی کے پھندے میں پھنس گئے، اور صرف ایک ہی شاخ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروکار ہے. یہ جو ہے عزیزان محترم ابو لیث رحمۃ اللہ علیہ نے سمرقندی نے تربیت الغافلین میں لکھا ہے. وہ ہے اہل سنت جماعت جو جنتی جماعت ہے. اجل محترم آپ اہل سنت جماعت بن جائیں، کیونکہ ایک حدیث پاک میں اہل سنت جماعت کا ذکر ہے. ہندو، سکھوں اور تمام کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ استدعا کرتا ہوں کہ آپ اہل سنت جماعت ہو جائیں، مسلمان ہو جائیں، کلمہ پڑھ لیں، قرآن اور حدیث پر پورا عمل کریں. جہنم سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے گا. اب میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں، سیرہ راز میں رکھیں، یہ سرخی میں نے لگائی ہے. استاد اور شاگرد کی بات ہے. حضرت شیخ الاکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک استاد کا شاگرد تھا جو استاد کے سامنے اپنی امانت کا دعویٰ کیا کرتا تھا
یعنی میں اپنی بات کسی کو نہیں بتاتا، مگر استاد صاحب دل میں ان کی باتوں کو نہیں مانتے تھے، مگر شاگرد بہت اس اعتبار سے عرض کرتا کہ استاد صاحب مجھے ازما لیجیے۔ اصل میں شاگرد کا مقصد یہ تھا کہ مجھے اسرار الہیہ سے کسی ایک کا انکشاف بخشا جائے گا، مگر شیخ صاحب اس کی نیت سے خوب واقف تھے۔ ایک دن شیخ صاحب نے ایک دوسرے شاگرد کو لیا جو اس کا ساتھی تھا، اس کو اپنے گھر میں کسی جگہ چھپا دیا اور میڈے کو پکڑ کر ذبح کر کے ایک صندوق میں رکھ دیا۔ یا اس اسلحہ میں وہی امانت کا مدعی تلمیذ آ گیا۔ استاد صاحب کو دیکھا کہ وہ خون آلودہ ہے اور صندوق بھی سامنے پڑا ہے، چھری بھی ساتھ ہے، چھری ہاتھ میں ہے۔ عرض کی کہ حضرت جی یہ کیا ماجرا ہے؟ استاد صاحب نے فرمایا کہ میں نے اس کی خواہشات نفسانیہ کی ایسی بے کنی کر دی تاکہ وہ میرے مخالفت نہ کر سکے۔ اس نابکار شاگرد نے سمجھا کہ وہ مقتول تلمیذ اس صندوق میں آئے۔ پھر استاد صاحب نے اس شاگرد سے فرمایا کہ آئے میرے عزیز، اس راز کو اپنے دل میں رکھنا اور اس مقتولہ تلمیذ کے صندوق جو میرے سامنے ہے میرے گھر دفن کر دو۔ اس عمل سے اصل میں نابکار شاگرد کی آزمائش کرنا مقصود تھا، اور بعد ازاحت نے اتنے میں اس گمشدہ تلمیذ کا باپ جو اپنے بیٹے کی تلاش میں تھا وہی نابکار شہر اس کے باپ سے کہنے لگا تیرے بیٹے کو ہمارے استاد نے قتل کر کے اپنے گھر میں دفن کر دیا ہے۔ شدہ یعنی آہستہ آہستہ بات سلطان زمان تک پہنچی۔ بادشاہ نے سن کر توقف فرمایا کیونکہ اس بزرگی سے وہ خوب واقف تھا، مگر تاہم شیخ خدمت میں قاضی اور دیگر فقہا بھیج کر تفسیر شروع کر دی۔ اس واقعہ سے تلمیذ نابکار بڑا خوش ہوا اور استاد صاحب کو خوب گالیاں دی اور گواہوں کو ساتھ لے کر آئے تاکہ مذبوح لڑکے کو بچشم خود دیکھ سکے۔ چنانچہ جب صندوق کھولا گیا تو ذبح شدہ میڈھا اس میں پایا اور اس گھر سے وہ لڑکا صحیح سلامت باہر نکل آیا۔ جیسے اس کا شاگرد کو خوب سخت شرمندگی ہوئی اور شرمندی اٹھانا پڑی، مگر اب ندامت سے کیا فائدہ۔ روح البیان میں عزیزان محترم یہ قصہ لکھا ہے، آپ نے روح البیان والے نے قذافی الرسالۃ المعصوم بالحکم والمربوط فیما یلزم اہل طریق اللہ من شروط میں لکھا ہے۔ یعنی آپ نے وہاں سے اس جو کتاب میں نے نام لیا اسے آپ نے روح البیان تفسیر میں لکھا ہے، اور میں نے روح البیان سے یہ قصہ آپ کی خدمت میں یاد کیا ہے۔ اس قصہ سے ثابت ہوا کہ اسرار جو ہے امینوں کو دیے جاتے، جو امین و دیانتداروں ان کو بتائے جاتے ہیں اور نواداروں کو دیے جاتے ہیں۔ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں فرماتے ہیں حدیث دوست نہ گویم مگر بحضرت دوست کہا آشنا سخن آشنا کے وار۔ دوست کی بات دوست کو کہی جاتی ہے اس لیے کہ رازدان کی بات کو بحفاظت رکھتا ہے۔ کوٹ مٹھن کی سرکار فرید الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کو حال سناواں دلدا کوئی محرم راز نہ ملدا۔ میں اپنا شعر لکھا ہے، میں عرض کرتا ہوں دل دے راز یاراں کو سنی دینا، دل دے راز یاراں کو سنی دن، کرمانی خالی حال عیاراں کو سنی دن۔ منافق دی یاری ایویں جیویں بلے تنور، کرمانی دھوپ لگے تے سیک دیندا، دکھ ملے تے دیندا رنجور۔ عزیزان محترم، آج میں نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ کی تفسیر آج کی، اور انشاءاللہ زندگی نے جو ہے وقت دیا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، آیات 9 کی ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ تفسیر کروں گا۔ یہ میں نے اپنی تفسیر کرمانی جو لکھ رہا ہوں ان سے میں آپ کو تقریر بعد سمجھا رہا ہوں۔ پھر میں عرض کرتا ہوں کہ میری اس تقریر کو آپ میرے چینل جو ہے
ٹی وی کرمانی ٹی وی، دوسرا ہے کرمانی ٹی وی 1، تیسرا ہے کرمانی ٹی وی 3۔ اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوسروں تک پہنچائیں انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھے جو ہے ثواب دے، آمین ثم آمین۔